محبت، خلوص، عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرنی ہوئی۔ پورے بلند آواز کے نام مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت حاضر پاک ذات ایک چھلک صبح 10 کے حالت میں اتنی حاضری ہے، لیکن انہوں نے جس پیار میں یاد کر دی، جس طرح میں انہوں جذبات کو ٹھکرانا میری بس کی کر رہی میں اس کو ٹھکرا نہیں سکیا۔ میں ہر صورت حال کا مقابلہ کر دیا تو معذرین بچے میں جلدی یار واسطے حاضر ہے۔ تو عرض کر رہے کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ یہ مدح علی توجہ ہے میرے پاس، بہت خوبصورت شخصیات عمل والیہ نے عالیہ نے صبح تک مجلس جاری ہے۔ ذرا توجہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بات کرنے کی شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان پڑے ہیں۔ اور یہ مدح علی، یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی، لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دو شعر سبحان فرماؤ کہ نور سے معمور اپنا تن بدن رکھتا ہوں میں، نور سے معمور اپنا تن بدن رکھتا ہوں میں۔ ارے چومتی ہے جس کو حوریں وہ دہن رکھتا ہوں میں، چومتی ہے جس کو حوریں وہ دہن رکھتا ہوں میں۔ کس بنیاد پر میں نے ایسا کہا کہ آنکھ وہ رکھتا ہوں جو تر ہے غم حسنین میں، آنکھ وہ رکھتا ہوں جو تر ہے غم حسنین میں، اور دل وہ دل ہے جس میں عشق مرتضیٰ رکھتا ہوں۔ ایک بلند وہ کے پڑے رکھتا ہوں اپنا تھوڑے شروع ہے۔ پیارے دوستو، جہاں موضوع والی پیش نظر ہے اس موضوع کے حوالے میں اپنے اس وقت نظر انداز ہوں، تمہاری فرمائش بھی میرے تک پہنچ چکی ہے، میرے بچے بھی اس فرمایا، لیکن میں اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں۔ پہلے کیونکہ سرکار کی ولایت میں اعلان کے ایام کی تو میں اس حوالے سے پہلے نام خدمت بڑا چاہتا ہوں۔ میں کہتا کہ اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا، اندر سے باطن سے دل کا، اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا۔ لاہور کا اجتماع، ادبی ذوق رکھنے والا اجتماع، میرے نزدیک سر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں فوقیت دینا کلام ہوں۔ مجھے کافی سوچ ہے جنہیں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے، فوقیت ہے کلام، سر
اس کلام کا لباس ہے میرے نزدیک کہ جڑا مظہر اہل بیت تھوڑی خدمت میں کلام پیش کرنا چاہنا اس کو سردہ لباس، سردہ لبادہ، سردہ پیرہن، سردہ خرقہ پہنا کے زیادہ مؤثر، زیادہ پرکشش اور زیادہ خوبصورت بنا کے تھوڑے دلوں کی گہرائی تک پہنچا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا۔ بابا جی بیٹھے، اندر سے فیصلہ ہے یہ ظرف و ضمیر کا، اعمال کا فقیر ہے دشمن امیر کا۔ اعمال کا فقیر ہے، معنویت ہے اس کے، اعمال کا فقیر ہے دشمن امیر کا، اور کعبہ بنا ہوا ہے یہ قبلہ گری کا دل، ارے عیدیں طواف کرتی ہیں عید غدیر کا۔ چادر صاحب کہ احسان کا ملا ہے جو بدلہ غدیر میں، احسان کا ملا ہے جو بدلہ غدیر میں، خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں۔ خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں، ہے جشن تاج پوشی مولا غدیر میں، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں۔ شعر ہے کہ بخل نکالے روک دیا تھا غدیر میں، بخل نکالے روک دیا تھا غدیر میں، پتھر برستے اور بھی ورنہ غدیر میں۔ اور تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے، تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے، پروردگار علم کا چہرہ غدیر میں، غدیر میں۔ اور آخر سے ذرا معنویت ایک حسن ہے، میں اس وقت ذرا توجہ دلا کے شعر پڑھنا چاہتا ہوں، دل محدود ہو سکتے تو محدود ہوں کہ کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آ گئے، کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آ گئے، جانے بہا تھا کتنا۔ میں پیش کر رہا ہوں ایک بلند آواز میں سبات کرو۔ اس سے دکھانا اس کو ہٹ میں فقیر نے کچھ مناظر غدیر کے پیش کیتے ہیں۔ مناظر، پہلا منظر، دوسرا منظر، تیسرا منظر، پھر چوتھا منظر۔ جناب قبلہ سید اظہر حسن زیدی جنہیں بزرگ بیٹھے ہو، جنہوں نے صحبت کو فیض یاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت اعلیٰ شخصیت کو آشنا ہے۔ میں نے بھی ان کا موسیقی اشرف حاصل ہے۔ سارے والدین علامہ امداد حسین کاظمی کاظمی انہوں نے وہ سنگت ہم کو بہت زیادہ مواقع میں سکھائے۔ ادب کی دنیا میں ایک ایسا بادشاہ جہاں اپنا فن مار لے کہ ٹر گیا ہے، شاید قیامت تک اس کا متبادل نہیں ہوئے گا۔ صاحب نے دو جملے انہوں نے اردو فرمایا، میں اس کا ترجمہ کروں۔ آپ فرمانے کہ جناب محمد مصطفیٰ نے شتر کے پالانے کا منبر بنایا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ شتر کے پالانے کا منبر کیوں بنایا؟ اس واسطے کہ جیڑی میں ولائے علی
پلاونا مقصود آئی وہ شتر کینیا نو پلاونی آئی. پھر دوجا جملہ ہے بخل مکان ہوگا کس طرح بیان فرمایا ہے. وہ فرمانے میں کہ جنہاں لوگوں کے مہدے اس میں ہضم کرن دے عادی ہیں، لوگ جڑے میں پیمن دے عادی ہیں، میں لائے نہیں انہوں نے میں پی گئی اور مسرور ہو گئے. لیکن جنہاں دے مہدے اس میں پیمن دے عادی نہ ہیں یا ان کے نزدیک میں ناپسندیدہ آئی انہاں بس بس کر کے کہہ کر دتی. پہلا منظر پیش کرنے غدیر کا توجہ فرمانا. میں مصرع اول پر پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے ایک مراکب موائے نازک علی تھوڑے درمیان پورے بلند آواز روایتی انداز ہے جو روز دن فرمانے نارا حیدری دوسرے سے جواب مل کے یکدو ہو کے ہم مہن ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جنہیں نعرہ لگانے کا حق ہے. دوسرے نمبر لوگوں کے چار سرکار نے ارادہ کیتا ہے کچھ آخری سرکار نے کیا فرمایا تو نمبر سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کھولا ہے. سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کھولا ہے. سنیے خطیب منبر نے طاہر زبان کھولا ہے. سنیے
خطیب منبر نے طاہر پاک کھولا ہے، پہلے فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، پہلے فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، حبیب ہو خدا کا میں حبیب ہو یہ میرا حبیب ہے۔ سنیے حبیب منبر نے طاہر پاک کھولا ہے، سنیے حبیب منبر نے طاہر پاک کھولا ہے، پہلے فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، پہلے فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، حبیب ہو خدا کا میں حبیب ہو یہ میرا حبیب ہے۔ ہیلو ممنی، یہ ایک گاڑی کسی کے دروازے کے آگے کھڑی ہے 5989، پلیز وہ جس کی بھی ہے وہ دروازے کا ہٹا دے، وہ ہوا نکالنے لگے۔ شکریہ۔ انہیں جب تھی بات کرنی ہے میرے خیال سے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں پہلا منزل پھر دوسرا منزل، سرکار نے اس منزل کو علی امیر کے حوالے نال علی امیر کے بارے مجبور دسے کہ جن شخصیت ہوتی ہے اس کا کہنے پر کیا ہے، دوسرا اسٹیٹس کرتے ہیں کہ کتنا پروڈکٹ ہوتے ہیں تو اسٹیٹس کیا کارو کھڑا ہے ان کو پیغام بہت خوبصورت سماتے ہیں، ان کو پیغام کیا ہے تو خلاف کر دیا ہمارے میں چاہتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز چاہتے، میں چاہتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز چاہتے، میں چاہتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز چاہتے، میں چاہتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز چاہتے، میں چاہتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز چاہتے، ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان میں، ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان میں، قریب ہے وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے۔ کیا بات بڑی قدر ہے لیکن سہیل بالر تندرستی سے دور اگر میں میرا غیر ذمہ داری سے مداخلت کر سکتا میں نہ دوسرے واسطے نہ پڑھ سکتا نہ میں دوسرے کوئی مثبت باتیں ایک پیغام دے سکوں۔
تقریر بہت زیادہ اور میں ہمیشہ مجلس میں مجموعی بقا کو پیش نظر رکھتا ہوں. پانی مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ مجلس کا بقا کس کا ہے؟ اپنا کتاب کو کیا ادا کرنا ہے، پڑھتا رہا تو فجر تک پڑھتا رہا، میرا مواد ختم نہیں ہوتا. میں تھوڑے جذبات کی بھی بڑی قدر ہے، لیکن میں جاننا سب کا اپنا انصاف دینا. اور دوسرا میں تھوڑی فرمائش نہیں اصرار ہے، بلکہ میں نے پہلے کیا آخیا گیا کہ پہلے یہی پڑھو لیکن میرے ہوں میں تھوڑے سامنے تھوڑی فرمائش کی. ایک میری نام جی بہت مقبول ہوئی ہے صرف ملک کی نہیں بلکہ دنیا اس وقت گلوبل ورلڈ ہے. دنیا ہر مجلس لائیو ہو رہی ہے، آن لائن مجالس ہو رہی ہے. لوگ گھر میں بیٹھے بغیر فیملی دسترخوان پہ کھانا بھی تناول کر رہے ہیں، مجالس تو بھی محدود ہو رہے ہیں. دفاتر میں لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، مجالس پر گرے. دنیا اس وقت بالکل ہر کوئی دوسرے کے قریب ہے، کوئی دور نہیں. اور بیرون ملک میرے بہت سارے سادہ رسولی بہت سارے ممالک ابراہیم ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بیرون ممالک میں بھی میرے بڑے پتر بھتیجے جیسے ذرا سے روح کرنے والے موجود میرے خاندانوں کے خاندان اتنے اس سے شان و شوکت نہ اداداری امام مظلوم ہو گئے. زمین ہے اس سے چلے جو بنا برآمد ہو گئے، ان سے چلے مطلب داری ہے مجالی. تو اس نظم واسطے میں بدی آئی اور اس کے واسطے جو فضیلت دربار لوگوں نے نظم واسطے موجود آنا میں نے پر دیا ٹیلی فون بھی اور دیگر جو وسائل موجود نے اجازتیں نے میرے تک پہنچے. میں خدمت آگے پیش کرنے کا موضوع یہ ہے کہ جس وقت تھوڑی میری کائنات کی مخدومہ حسین علی دی امری کعبۃ المکرمہ تشریف لے آئے. ان گل تو بڑی لمبی چوڑی ہے پر میں ساری گل قطع کر کے تشریف لے آئے کہ کعبے نے حسین پاک نو علی دی امری نو گاڈ آف آنر دیتا. سلامی اور استواء سلامی دیتی اور تیرے دربار اس نے آپ کو تصور کو ترجمانی کی تھی کعبے کے دربار کی ترجمانی کو سلامی دیتی ہے کعبے میں. اس کو میں ذرا منظوم کی نظم میں پیش کر دیا اور اس کو بہت پسند کیا گیا ہے. خاص کی بہت اصرار میں پیش کر رہا. اس کے بعد میں مجلس اختتام تک لے جاؤں گا. اگر ضرورت ہوئی تو صرف تکبیر واسطے صرف تو سلامی دیتی ہوں. میں درخواست کرتے ہیں جتنے روشن میرے سامنے موجود ہو عاشقان علی اور کعبے کے دربار میں اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی کو کی تائید کرتے ہیں. سارے اسلامی شامل ہو گئے، ہم شامل ہو گئے. تسی ایک بلند آواز دینا زینت مدد سمجھ کے ہر گناہ ادا
दुनिया मेरी तवाफी तेरे दम से है, ये हुसैन मेरा तेरे कदम से है, ये हुसैन मेरा तेरे कदम से है। मखदूम भी चल के आती अगर ना हो, मखदूम भी चल के आती अगर ना, मैं खुद ही कर ले आता तेरे घर को सलाम। आज रवा की अम्मा आज तेरा रवाई करे, आज रवा की अम्मा आज तेरा रवाई करे, मुश्किल कुशा के सन के मुश्किल कुशाई करे, मुश्किल कुशा के सन के मुश्किल कुशाई करे। पत्थर के नमका से मुझको रिहाई दे, हो पत्थर के नमका से मुझको रिहाई दे, तू जिसके चल के आई राह गुजर को सलाम।